حماد اظہر اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ ظاہر ہے اس کو عدلیہ نے پھر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف اس سسٹم کو پٹ ان پلیس کرنا فیٹف کو سیٹسفائی نہیں کرتا. ریزلٹس پروڈیوس کر کے دیے گئے, نتائج پروڈیوس کر کے دیے گئے کہ یہ سسٹم ان پلیس کیا گیا, یہ قانون ان پلیس کیا گیا, یہ سیل بنایا گیا, یہ محکمہ بنایا گیا, اور اگلے 4 مہینے میں 6 مہینے میں اس کی یہ کارکردگی آئی. پچھلے 3.5 سال مسلسل ہمارے یہ افسران یہ کارکردگی دکھاتے رہے. اور اکتوبر کے اندر تو بلکہ ایک پلینری میں میجورٹی جو ممالک تھے انہوں نے ووٹ کیا کہ جو ہمارا ایکشن پلان ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. جو پہلا ہمارا ایکشن پلان تھا میجورٹی کنٹریز نے ووٹ کیا, لیکن چند کنٹریز نے اس کو ویٹو کر دیا. لیکن جو میجورٹی تھی فیٹف کنٹریز کی وہ اکتوبر میں ہی ہمیں ایک ایکشن پلان پہ کمپلائنٹ قرار دینا چاہتی تھی. بہرحال دیر آئے درست آئے. ہمیں اب اکتوبر 2021 سے لے کے مارچ 2022 تک کا جو پیریڈ ہے اس میں جو کمپلائنس ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ جو آخری 2 ایکشن آئٹمز ہمارے رہ گئے تھے فیٹف کے وہ بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. اور اب ہم نے اس سفر کو انشاءاللہ تعالی جاری رکھنا ہے. فیٹف کا ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکریٹریٹ موجود ہے جہاں پہ قابل افسران جو ہیں وہ مستقل اس چیز کی نظر رکھیں گے. فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے اندر ایک ڈیجیٹائزڈ سسٹم موجود ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے جو ہم نے بے نامی اکاؤنٹ پکڑے ہیں آپ کو شاید معلوم ہوگا اس میں فیٹف کی کمپلائنس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. جو فیٹف کی ہم نے سسٹمز پٹ ان پلیس کیے تھے ان کے ذریعے بھی بہت زیادہ بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں ان کی کھوج لگانے میں مدد ملی بھی ہے اور آئندہ بھی ملے گی. تو پورے پاکستان کی یہ جیت ہے اور ہمارے فائنینشیل سسٹمز اور ہمارے جو لیگل سسٹمز ہیں ان کی جو طاقت ہے ان کے اندر جو جدت آئی ہے اس کا ایک میسج گیا ہے پوری دنیا کو. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اب ایک پروسیجرل آن سائٹ وزٹ رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اسموتھلی ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا. تو میں سب سے زیادہ میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں ان افسران کو جن کا جو کہ درجنوں منسٹریز میں درجنوں اداروں کے اندر بیٹھے ہیں جنہوں نے دن رات ایک کی اور بڑے ٹائٹ ٹائم لائنز کے اندر انہوں نے ریزلٹس پروڈیوس کیے. وہ سسٹمز پہلے ان پلیس سسٹمز ان پلیس کرنا, قوانین بنانا, پھر اس کو لاگو کرنا, امپلیمنٹ کرنا اور نتائج پروڈیوس کرنا, یہ ایک اعلیٰ درجے کے جو ہمارے افسران ہیں جو انہوں نے پروفیشنلزم اپنا دکھایا ہے یہی ہمارے پاکستان کے اصلی ہیروز ہیں. بس یہ آج میری گزارشات جی دیکھیے جی بالکل ہندوستان کا رول جو ہے انڈیا کا رول وہ اس میں نیگیٹو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اور ہم نے اس کو مختلف فورمز پہ اٹھایا ابھی کہ کس طرح یہ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے جو FATF ہے, یہ ڈپلومیٹک فورم نہیں ہے نہ ہی یہ سیاسی فورم ہے, یہ ٹیکنیکل فورم ہے. اور اس کو پولیٹیسائزیشن اس کی کرنا, اس کی اندرونی خبروں کو باہر لیک کرنا اور لیک بھی ایسے کرنا کہ ایک اپنا بیچ میں مرچ مسالہ لگا کے یہ ایک کیمپین سسٹمیٹکلی پاکستان کے خلاف چلائی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت آج ایکسپوز ہو گیا ہے فیٹف کے پلیٹ فارم پہ. جس طرح اس نے پولیٹیسائزیشن کی ہے پچھلے 3.5 سال میں, ہم اس کو ایکسپوز کر چکے تھے پچھلے 3.5 سال میں کہ ایک نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا ان کی ٹیمز کا اور انہوں نے پاکستان کو صاف نظر آتا تھا کہ اس ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی. ہم بہت کم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نتائج دیے گئے, کارکردگی دکھائی گئی. ہم نے سفر جاری رکھنا ہے, یہ کہنا ہے PTI کے رہنما حماد اظہر کا جو اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ فیٹف کا اقدام پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے اقدامات کی کڑی ہے. فیٹف کی ٹیم پاکستان سے مشاورت کے بعد پاکستان آئے گی. انہوں نے مزید کہا کہ FATF نے شرائط پوری کرنے کی پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کر لیا ہے. دہشت گردوں کی مالی معاونت, منی لانڈرنگ روکنے کے اقدامات پر عمل سر فہرست ہے. فیٹف میں پاکستان کے 2018 اور 2021 کے ایکشن پلان کا جائزہ لیا گیا. سال 2021 کے پلان پر پاکستان نے جلدی عمل کیا. انشاءاللہ جلد پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے گا. یہ کہنا تھا وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر کا جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے مزید کہا کہ فیٹف کے ساتھ پاکستان کا تعاون ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے. ہم FATF کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اس میں شک نہیں کہ فیٹف کی شرائط مشکل تھیں. پاکستان دیگر ممالک کے لیے ماڈل بنے گا. ہم آن سائٹ دورے کے لیے تیار رہیں گے. FATF نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا سلسلہ روکا. ہم نے ہمیشہ فیٹف کے غیر سیاسی رہنے کی بات کی. پاکستان کی تیاری گزشتہ کئی برسوں پر محیط ہے. وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ
عمل شروع ہوا ہے، انتظامی اور عملی طور پر ہمارا سفر جاری رہے گا۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں مگر ریاست نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے۔ This is an effort for the state of Pakistan. Governments will come and go, but Pakistan's consensus and Pakistan's efforts on this, I hope, will continue in stride. We have overperformed. We have, not only met the timelines, we have outperformed the timelines. We have done it ahead of time. So now that friendly countries' assistance, in some ways, is an assistance that we deserve. کئی چیزیں جو ہمیں نیشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق کرنی چاہیے. جہاں تک فیٹف کی ریکوائرمنٹس ہیں، ہم نے ان سب پہ اپنے جو بھی ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کر لی ہیں، اور یونینیمسلی اس کی ریکگنیشن فیٹف کے فورم پہ آئی ہے. تو ان کا اور ان کا تعلق اس وقت نہیں ہے، اور ہر کسی نے اپنا بھرپور کام کیا، اور جن کا آپ مینشن کریں انہوں نے بھی بہت زیادہ انٹینسو اس پہ کام کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو فیٹف کی وائٹ لسٹ میں پاکستان کی واپسی کی راہ ہموار ہونے پر مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اکتوبر میں فیٹف ٹیم کے دورے کے بعد پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل جائے گا. ٹیم پاکستان کو مبارک ہو جس نے پاکستان کے لیے کامیاب کاوش کی. ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلوانے کی کاوش کرنے والی سول اور ملٹری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی مبارکباد. ان کی قیادت میں ٹیم کو یہ اہم کامیابی ملی. عسکری قیادت کو فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکالنے کے عمل پر مبارکباد. پاکستان کو حاصل اس بڑی کامیابی پر آپ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ آرمی چیف کے قائم کردہ کور سیل نے پاکستان کی اہم کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا. گرے لسٹ سے پاکستان کا نکلنا نیک شگن. پاکستان کو مزید کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ. گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکالنے کی کوششیں کرنے کے لیے اسی ٹیم ورک جذبے سے یہ معاملات جاری رہیں گے. معیشت بحالی کے لیے بھی کام جاری رہے گا. قوم کو مایوسی معاشی ابتری سے نکال کر تعمیر، ترقی، خوشحالی کی طرف واپس لائیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو میں قائم کور سیل اور قومی کاوشوں سے یہ ممکن ہوا. سول اور ملٹری ٹیم نے ایکشن پلان پر مضبوط عمل یقینی بنایا. کور سیل کی کوششوں سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ فیٹف اور سی ایف ٹی ایکشن پلان کی تکمیل پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. ایکشن پلان پر عمل سے پاکستان کی وائٹ لسٹ کی راہ ہموار ہوئی. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایف اے ٹی ایف کے دورے کو رسمی کارروائی قرار دیتے ہوئے پاکستانی قوم کو گرے لسٹ سے نکلنے کی مبارکباد دی ہے. پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے اس کامیابی کا سارا کریڈٹ تحریک انصاف کے انتظامی، قانونی اور سفارتی اقدامات کو دیا اور کہا کہ موجودہ حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. محنت انگ لے آئی اور آج پاکستان جو ہے کہ جو ناقدین تھے اور ہندوستان کے عزائم خاک میں مل گئے، جو پاکستان کو گرے نہیں بلکہ بلیک لسٹ میں دیکھنا چاہتا تھا، آج دنیا ایکنالج کر رہی ہے کہ ہم نے فلی کمپلائنٹ ہو گئے ہیں. اور اب فارمیلٹی ہے، یہ جو آن سائٹ وزٹ ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے، بٹ پریکٹیکلی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب پاکستان گرے لسٹ پہ نہیں ہوگا. خاک کیا نون لیگ نے، کون نہیں جانتا کہ ایک تنکا بھی نہیں انہوں نے جوڑا. سابق وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے کہا کہ پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکالنے میں بہت سے افراد نے شاندار کردار ادا کیا. وہ حبیب بینک لمیٹڈ کے چیئرمین سلطان علی علانہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے. انہوں نے پاکستان کی ٹیم کی رہنمائی کے لیے اعلیٰ بین الاقوامی ماہرین کی خدمات حاصل کی، لاکھوں ڈالرز کی ادائیگی کی. سلطان علی علانہ نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے صرف فنڈز ہی فراہم نہیں کیے، ماہرین کی نشاندہی کر کے ٹیم بنائی، کام کا طریقہ طے کیا، تربیتی سیشنز کیے. یہ کامیابی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض، اس وقت کے ڈی جی ملٹری آپریشنز جنرل نعمان اور دیگر کی بھرپور حمایت کے بغیر نہ ملتی. آرمی چیف اور دیگر نے پروگرام لانچ کیا اور مل کر اسے جاری رکھا. سلطان علی علانہ نے یہ بھی کہا کہ اس کا کریڈٹ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی دینا چاہیے. ان کے پلان پر بھروسہ رکھا. سابق وزیر اعظم کی حکومت میں شامل ان تمام افراد کا بھی اس کامیابی میں کردار ہے جنہوں نے عمل کیا اور تکمیل تک پہنچایا.
बाबूसर टॉप नांगा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी जारी है। उधर अस्तोर में गुज़िश्ता रात से बादल बरसने का सिलसिला भी जारी है। मरी में भी बारिश हुई है, ओले भी पड़े हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अक्सर इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के साथ तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ लाहौर, झंग, इस्लामाबाद, टोबा टेकसिंग, कसूर, गुजरावाला, जहलम, कोटद्दू, नूरपुर थल, गुजरात, मरी, नारोवाल, फैसलाबाद, सियालकोट और भक्कर में बारिश हुई। इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी जारी है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है, मौसम सुहाना हो गया है। शहर इक़्तिदार में बारिश ने कैसा रंग जमाया है, ये बताएंगी इस्लामाबाद से आमना आमिर। इस्लामाबाद में मौसम की बात करूँ तो इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है शदीद बारिश और ज़ालाबारी हुई है। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है। और गो के मौसम में जो तब्दीली थी रवां हफ्ते ये दूसरी बारिश है। और महकमा मौसमियात ने भी प्रिडिक्शन की थी कि मानसून का जो प्री मानसून का सिलसिला है वो रवां हफ्ते पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू होगा और उसमें इस्लामाबाद में भी बारिशें होंगी, शदीद बारिशें होंगी। और ये वजह कि आज इस्लामाबाद में भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम में बहुत अच्छी तब्दीली जो है महसूस की जा रही है और गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून की बारिशों का सिलसिला रवां हफ्ते प्री मानसून बारिशों का सिलसिला रवां हफ्ते जारी रहेगा और मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाएगा। जी, साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती सादगी के साथ कुछ दोस्तों के हमरा बारात लेकर पेशावर रवाना हो गए हैं। पिछले साल जुलाई में उनका निकाह हुआ था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जमशेद दस्ती का कहना था कि उनकी अहलिया का ताल्लुक पेशावर के मोहम्मद कबीले से है और उन्होंने बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में MSc किया है। जमशेद दस्ती का कहना था कि शादियाँ बेहतरी लाती हैं और वो ख़ुद को मजबूत करके मुल्क कौम की खिदमत करेंगे। उनका कहना था कि वो सितंबर या अक्टूबर में अपना दावत वलीमा करेंगे, जिसमें वो दोस्तों को दाल खिलाएंगे।